یہ جو ترمیم وٹ ایور اٹ واز انویلڈ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اس کو بذریعہ قوت، بذریعہ دھمکیاں، بذریعہ یرغمال بنانے کے، بذریعہ لوگوں کو غائب کرنے کے، بذریعہ لالچ دینے کے، اس طریقے سے یہ حاصل کی گئی ہے۔ یہ فری ول سے نہیں حاصل کی۔ آئین اور قوانین کے بننے کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری اور فیئر طریقے سے ہو۔ نہ یہ فری تھا، نہ یہ فیئر تھا، اور ایک ایک آدمی کو کس طرح سے اٹھا کے لاتے رہے، اور جو اس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال وکیلوں نے ہمیشہ 75 سال میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان مانیں گے جو کہ ویکنسی کے وقت سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا، جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ تھا۔ جب کبھی بھی یہ اصول توڑا گیا، اس سے قوم نے بھی اور عدلیہ میں بہت تباہی آئی۔ چاہے وہ 1954 میں انہوں نے ابو صالح محمد اکرم کو جو اگنور کر کے، جو سینئر موسٹ جج تھا فیڈرل کورٹ کا، اس کو اگنور کر کے اس کے جگہ منیر کو لائے۔ اس کے بعد جو منیر نے اس ملک کے ساتھ اور اس کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح 1994 میں دوسری دفعہ توڑا گیا۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ یہ بہت باتیں کرتا ہے بلاول، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بارہا پیپل پارٹی کے ہاتھوں کیا کچھ ہوا۔ ایک اچھا کام کیا تھا 18ویں ترمیم۔ یہی میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی اچھا کام تم نے کیا تو اس کو مینٹین کر لو، اس کو آج کس کے حکم پر سارا تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے، یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی میری پرائم منسٹرشپ میں 18ویں ترمیم آئی اور آئین ریسٹور ہو گیا۔ آج وہ رو رہا ہے، ہمارے سامنے رویا ہے، دیکھیں جی اس 18ویں ترمیم سے مجھے انہوں نے ریموو کر دیا تھا۔ اصل میں یہاں پر رونا یہ ہے، ایک کہتا ہے جو آج چیئرمین سینٹ بنا بیٹھا ہے، جو پرائم منسٹر تھا، کہ مجھے کیوں نکالا۔ دوسرا جو پرائم منسٹر تھا اور اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے فارغ کیا، وہ کہتا مجھے کیوں نکالا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں سارے ججز کو نکال دیں گے۔ یہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے نکالے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے ساری عدلیہ کے ساتھ۔ بھائی جنہوں نے نکالا تھا وہ تو خود جا چکے ہیں، تم ان بیچاروں کے ساتھ بدلہ لے رہے ہو، شرم کا مقام ہے۔ تو لہذا ہم تو اسی کو چیف جسٹس مانیں گے، اور یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرنا۔ آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے، تمہیں لوگ اچھا جج سمجھتے ہیں، تم اپنی باری پہ آؤ چیف جسٹس۔ تمہاری باری آئے گی منیب اختر کے بعد، یعنی منصور علی شاہ کے بعد منیب کی باری ہے، منیب کے بعد یحییٰ کی باری ہے۔ تم دو کے سروں سے کود کر نہیں بن سکتے چیف جسٹس، اس سے ساری عدلیہ درم برم ہو جائے گی اور یہ اصول بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے، اس وقت قبول مت کرو، اپنے وقت پہ قبول کرنا، تمہاری عزت رہ جائے گی قوم۔ آج تم یہ قبول کرو گے، ساری عمر تمہیں یہ قوم ایک یوزرپر سمجھے گی، ارشاد حسن خان سمجھے گی۔ تو اس لیے اپنی عزت بچاؤ، اپنا نام بچاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، سال کے لیے چیف جسٹس ہے، 3 سال کے لیے ہے۔ یہ ایک صاحب جو ابھی جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، 1 سال میں جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے آئین کو، عدلیہ کو اور ہر ادارے کو، اتنا تو شاید 10 سال میں کوئی چیف جسٹس نہ کر سکتا ہو۔ لہذا 1 سال ہو یا 3 سال ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نیک نامی سے جاؤ گے، اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ گے۔ اگر اس طرح سے آفس ہولڈ کرو گے تو اس کے بعد تم قوم کے ایک مجرم کے طور پہ نظر آؤ گے۔ تو ہم یحییٰ آفریدی کو کہتے ہیں کہ خدارا آپ سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، آپ اس کو قبول مت کریں، تاکہ پھر جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق ملے۔ تمہیں تمہاری وقت پہ تمہارے ٹرن پر تمہیں ملنا چاہیے، اور یہ مقصد ان کا یہ ہے 3 نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا کہ یہ جوڈیشری، یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے اور چل نہ سکے، کمزور ہو جائے، ہمارے حکم مانیں
ہم بیٹھ کے جو حکم دیں وہ مانیں، جو ہمیں آگے پیچھے جو حکم آئے وہ ہم ان پر حکم چلائیں، تو یہ غلاموں کے غلام بننے کے برابر ہے۔ اس لیے مت قبول کرو، یا تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کرو گے قبول، وکلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وداؤٹ چیف جسٹس کے۔ دوسرا، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا جو تھا یہ ہماری وکلا کی طرف سے ہمیشہ آیا تھا کہ اور بینچز کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بینچ ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ کی، آرٹیکل 184 اور 186 کی۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھ کے نہیں فیصلہ کرے کہ کون کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ ہو، کون اس کے ممبرز ہوں، بلکہ انڈیا میں بڑا کلیئر پریسیڈنٹ ہے، ان کے ہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے چیف جسٹس، اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو، اس کو پریزائڈ کرے چیف جسٹس، اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرز ہوں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی سو کالڈ آئینی ترمیم جو ہے وہ انویلڈ ہے، کیونکہ اس نے آئین کا بنیادی سٹرکچر ڈھانچہ ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے بنیادی فیچرز کو ختم کر دیا ہے، جن میں 2 بنیادی فیچرز ہیں جو کہ فل کورٹ سپریم کورٹ نے 2015 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی والے کیس میں کہے تھے۔ ان میں سے 2 جو بنیادی فیچرز ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا آئین میکنگ میں، اور دوسرا سیپریشن آف پاورز، کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹو کا، پارلیمنٹ کا، کہ وہ ججز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرے اور کسی ایسی کمیٹی پہ بیٹھی ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ سی جے پی کس کو ہونا چاہیے۔ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھو، نہ ان کو قانون کا پتہ، نہ آئین کا پتہ، اور نہ ان کو پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو صرف آرڈرز کا پتہ ہے جو پیچھے سے آتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں کرنا، اس کو کر دینا، تاکہ وہ زیادہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں کھیلیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں۔ شرم کا مقام ہے، تم صرف ایک شرمناک تمہارا رول ہے۔ دوسری بات، یہ چیف جسٹس جو جا رہا ہے، میں اس کے نام کے ساتھ قاضی نہیں لگانا، وہ فائز عیسیٰ جو بھی اس کا نام، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس تھا، جس نے میکسیمم نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کو اور آئین کو، آئین کی اور عدلیہ کی تباہی کر کے جا رہا ہے یہ شخص۔ ایک تو ہمارا اپیل ہے آپ سب سے، ساری بار ایسوسی ایشن سے اپیل کرتا ہوں، اور جناب یہ میسج ہمارے اسد منظور بٹ صاحب پہنچائیں گے سارے پنجاب میں، اور ہمارے دوست سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان پہنچا رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو جو اس کا آخری دن ہے، ہم یوم نجات منائیں گے، ساری بار یوم نجات منائیں گے اس دن۔ ایک خبیث، ایک غیر آئینی حرکتیں کرنے والا، یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک یہ فلور کراسنگ کا دروازہ نہ کھولتا۔ اس نے جان بوجھ کے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا دروازہ کھولا، 63A کی انٹرپریٹیشن بدل کے رستہ دیا کہ جاؤ آپ زبردستی اٹھا لو، اب خرید و فروخت کرو، آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ حاصل کرو۔ یہ ساری چیز اس نے دیدہ دانستہ طور پر ان قوتوں کے ساتھ مل کر جو اس ملک میں آئین کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کی ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا کاش تم اتنا نقصان کر کے نہ جاتے، ہمیں اتنا بڑا یوم نجات نہ منانا پڑتا، لیکن یہ قوم کے لیے بہت اہم دن ہے 25 تاریخ، جس دن ایک بہت ہی غلط قسم کا چیف جسٹس ہماری جان چھوڑ رہا ہے، لیکن پیچھے جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بڑی خوفناک ہے، جس کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ کام کرنا پڑے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آئین سے آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کبھی رہ نہیں سکتی، اتنی انجسٹ، اتنی غلط، اتنی غیر آئینی ترامیم کبھی ٹھہر نہیں سکتی۔ کوئی قوم جو ہے اگر اس قوم کا کوئی مقصد اور فیوچر ہے تو یہ نہیں ٹھہر سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرکار یہ ختم ہو جائیں گی، چاہے سال لگے، 2 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، یہ رہ نہیں سکتی۔ لیکن
اس کو ختم کرنے میں جو قوم پر ایک کاسٹ قوم پے کرے گی، جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑی قیمت ادا کرے گی، یہ ساری چیز کو درست کرنے میں درست تو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ورکیبل ہی نہیں ہے۔ بھلا آپ خود سمجھتے ہیں، جو ہمارے وکیل بھائی جانتے ہیں، آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن ہے ہائی کورٹس کی۔ بھائی آپ سارے آرٹیکل 199 کے کیسز کیا ایک بینچ کو دے سکتے ہیں ہائی کورٹس میں؟ کم از کم آدھے سے زیادہ بینچز جو ہیں وہ آرٹیکل 199 کے کیسز سنتے ہیں۔ آپ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے یہ جاہل لوگ ہیں جو یہ ترمیم تیار کر رہے ہیں، جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بن سکتے۔ سپریم کورٹ میں صرف اس لیے بن سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف کنفائنڈ ہوتا ہے اوریجنل جورسڈکشن پر۔ سپریم ہائی کورٹ میں تو آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں اوریجنل جورسڈکشن کے ہیں، آئینی جورسڈکشن کے ہیں، تو اس کے لیے آپ کس طرح ایک بینچ سے 2 بینچ سے پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہے، آپ کے سارے بینچز بنا دیتے ہیں، پھر نہیں وہ کیسز ڈسپوز آف ہوتے، تو یہ ورچولی ہائی کورٹس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اصل مقصد اس کے پیچھے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا، کیونکہ آرٹیکل 190 کا بیسک مقصد ہی جو ہے وہ عوام کے جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا، یہ ہائی کورٹس کی پرائمری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، وہ سلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک بینچ سے ہینڈل نہ ہو اور لوگ بیچارے اپنے بنیادی آئینی حقوق سے بہرہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں اس صورت میں آخری جو بات کہنا چاہتا تھا، جس پر ہم نے چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں کنسنسس کیا ہے، اسد صاحب جانتے ہیں، ایک ایکشن کمیٹی ہم نے فارم کر لی ہے اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے، جس میں چاروں صوبوں کے اور اسلام آباد کے نمائندگان موجود ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس وقت تک ہم سٹرگل کریں گے جب تک یہ جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم ہر طرح کی قربانیاں دیں گے اس ملک کے وکلا، کیونکہ اگر یہ ترامیم قبول ہو جاتی ہیں تو ہمارے کالے کوڈ کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ پھر یہ عدالتیں جو ہیں یہ غلامی کی عدالتیں بن جائیں گی، یہ آئین کی عدالتیں نہیں رہیں گی۔ یہ حکم مانا کرے گی جو حکم ان کو رات کے اندھیرے میں، جس طرح پارلیمنٹ کو رات کے اندھیرے میں حکم آتا ہے تو یہ بھی اسی طرح مانیں گے۔ یہاں پر پھر سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہر جج کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے جو بتا دیں گے کہ یہ پیچھے سے آرڈر آ گیا ہے، آپ نے اس کیس کو اس طرح ڈسپوز آف کرنا۔ سوال یہ ہے کیا ہم وکلا جو آزاد عدلیہ، آزاد مملکت، آزاد آئین کے رکھوالے ہیں، کیا ہم اس سچویشن کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں۔ لہذا ہم یہ ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے نمائندے ہوں گے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، مثال کے طور پر جو اس وقت بکاؤ مال ہیں، جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ بار کا صدر کہتا ہے اور ساتھ ہی تالی بجا رہا ہے کہ ہاں بڑا اچھا کیا، ابھی 30 نمبر سے اٹھا لیا، یعنی تمہارے بنیادی اصول توڑے گئے اور اس پر تالیاں بجانے والے۔ اس قسم کے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں چہرے نہیں ہم پہچانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ کون حقیقت میں وکیل ہے کون ٹاؤٹ ہے، اسی لیے ہم ایسی غلطیاں کر کے سزا بھگتتے ہیں۔ آج ہم سزا بھگت رہے ہیں۔